السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد یا مستقبل کے عجائب گھر بہت مختصر مضمون ہے، لیکن اس کو دھیان سے غور سے سننا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا یہ مضمون ہے۔ پچھلے دنوں ایک مدرسے کی ضرورت تھی۔ گزشتہ سال ایک بہترین اور ماہر قاری صاحب اپنی تدریس کے سلسلے میں آئے تھے، مگر اس وقت جگہ نہیں تھی۔ ایک امام مسجد میں امامت کے لیے داخل ہوئے تھے، لیکن ان کی تنخواہ صرف 12,000 روپیہ مل رہی تھی۔ اب سوچا کہ یہاں تنخواہ کم ہے۔ مدرس نے سوچا کہ وہاں جگہ نہیں ہے، چلو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جانے کے بعد کچھ دن کے بعد انہوں نے رابطہ کیا اس مدرس سے اور اس امام سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی فیکٹری میں مزدوری کرتے ہیں۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آخر آپ عالم ہو کر، قاری ہو کر فیکٹری میں کیوں لگ گئے؟ تو کہنے لگے کہ کئی جگہ کوشش کی، مگر کوئی بھی 12,000 سے اوپر وظیفہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حالانکہ بہت پریشان کن ہو گئے تھے، تو مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ میرے پاس بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر نہیں بنا ہوا ہے، اور ہر اعتبار سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ 12,000 میں گھر چلنے والے نہیں تھے، اس لیے میں نے فیکٹری کا سہارا لیا۔ الحمدللہ یہاں 35,000 روپیہ تنخواہ ہے، اور کام صرف پلانٹ پہ کام کرنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کام میں لگ گئے۔ یہاں ٹھہر کر ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے مضمون، چاہے مسجد کے متولی ہو، ذمہ دار ہو، کمیٹیاں ہو، سیکریٹری ہو، صدر ہو، یا مدرسے کے محتمم اور ناظم حضرات ہو۔ 5 کروڑ کے مینار، 1 کروڑ کے کھڑکی، دروازے اور 1 ارب کی مسجد بنانے سے پہلے ان کو آباد کرنے والوں کے متعلق بھی سوچیں، ورنہ یاد رکھیں مستقبل میں یہ مسجدیں عجائب گھر تو بنیں گی، لیکن عبادت گاہیں نہیں رہے گی، اور لوگ یہاں صرف فوٹوگرافی اور سیر و تفریح کے لیے آئیں گے۔ اس لیے مسجد و مدارس کے متولی اور ذمہ داران مساجد و مدارس کے متولی اور ذمہ داران حضرات ائمہ کرام اور مدرسین کی تنخواہوں پر خصوصی توجہ دیں، تاکہ ہماری نسلیں دین کی فہم و فراست سے محروم نہ ہو سکیں۔ اور یاد رکھیں، صاحب سخاوت اور اصحاب خیر حضرات جب غربا و مساکین کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی کسی لسٹ میں علماء، قراء اور خدام دین نہیں آتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ غیرت کی بات ہے، شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے۔ آج ایک مزدور کی 8 گھنٹہ کی ڈیوٹی جب وہ کرتا ہے تو کم سے کم 500 سے 600 روپیہ ان کو ملتا ہے، لیکن ایک حافظ، ایک عالم، دین کا سربراہ، رہبر، پیشوا، قوم و ملت کے امام جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 24 گھنٹہ مستقل مدرسے میں یا مسجد میں بیوی بچے سے دور رہ کر، گھر بار سے دور رہ کر کے وہ خدمت کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہ 300، 250، 200، 400، 500 روپیہ، کم سے کم ٹائم کا ہی اندازہ لگا لیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی ذلت و رسوائی کی وجہ سے، اسی تنخواہ کی کمی کی وجہ سے آج لوگوں میں ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو عالم سے شادی کیوں کریں گے؟
امام سے شادی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، وہ کیسے کھلائیں گے، وہ کس گھر میں رکھیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دیندار بننے سے گریز کر رہے ہیں، انہیں قرآن اور حدیث جیسی نعمتوں والے علم نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے گا تو کرے گا کیا؟ پڑھے گا تو اس کی تنخواہ اتنی کم ہوگی، وہ خود اپنا پیٹ کا گزارا نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی بچوں کا گزارا کیسے کر پائے گا؟ یہ سب کے لیے سوچ کا ایک وشے ہے اور بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری نسل دین پر رہے، مستقبل میں ہم سے ہمارے ایمان کو نہ چھینا جائے، ہمارے دین کو ہم سے الگ نہ کیا جائے، تو ہم اپنے ائمہ کی عزت کو بڑھائیں، علماء کی تنخواہوں کو بڑھائیں، مدارس کے نظماء اور متولیان کرام، مسجد کے متولیان، مساجد اور محتمم حضرات، نظماء حضرات سے میں خصوصی پیشکش کرتا ہوں، قوم و ملت کا پیسہ آپ کے پاس امانت ہے اور اپنی نجی پیسہ آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ پیسہ قوم و ملت کا ہے اور خدمت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے جو خادم ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، جو پیشوائی کر رہے ہیں، قوم ملت سماج کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو، ان کا بھی گھر بن سکے، ان کے گھر کے شادیاں آسانی سے ہو سکے۔ ان کے ساتھ بھی وہی ضرورت ہے جو اور لوگوں کی ضرورتیں ہیں، جو آزاد رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جو بڑے بڑے تجارت اور بڑے بڑے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آزاد ہو جائیں، یہ بھی کام چھوڑ دے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی نوبت نہ آئے کہ لوگ دین کے ماحول میں رہ کر اس کام کو چھوڑ کر فیکٹری میں لگ جائے یا کسی اور کام میں لگ جائے، یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا ڈر ذرہ برابر بھی ہے، خوف ہے، تو خدا را اپنے حالات کو چینج کرے، اپنے آپ کو بدلے۔ کل قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا، بڑا سخت حساب ہوگا۔ جو پورے دن خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو ناظم اور محتمم بنے ہوئے ہیں وہ مدرسے کے پیسے کو جو چاہے، جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کیجئے، آپ کی جو تنخواہیں وہ لیجئے، لیکن جو آپ نے اپنے تنخواہ کا معیار بنائے ہیں وہی ان کے تنخواہ کا معیار بنائیے، اور مستقبل کے لیے علماء کی عزت ہو، لوگ اپنے بچے کو فخر سے حافظ عالم بنائیں تاکہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت پائے۔ تو اس کے لیے اپنے روش کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو بدلنے پڑیں گے اور اپنے انداز کو بدلنا پڑے گا۔ آج کا کڑوا سچ، مسجدوں کو سجاؤ، اماموں کو ستاؤ۔ مسجد لاکھوں کروڑ روپے کے بنائے جاتے ہیں جو اینٹ اور پتھر کے گاڑے کے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے نسل پروان چڑھیں گے، مستقبل تابناک ہوگا، جس کی وجہ سے پیٹ بھریں گے اور نسل کی پرورش ہوگی، ان کے لیے کہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ خدا را اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔